والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام. مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام. بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، آج 20 رمضان المبارک ہے. آج کے دن تاریخ اسلام میں ایک عظیم فتح ہوئی، جس فتح کو فتح مکہ کہا جاتا ہے. 8 ہجری کو فتح مکہ ہوئی. 20 رمضان المبارک تھی اور 21 رمضان المبارک شہادت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. تو اسی حوالے سے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو اور فتح مکہ کے حوالے سے یہ 2 عنوان ہیں. تو کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر ہی اس گفتگو کو سمیٹا جائے، بلا تمہید بلا تاخیر. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے، اور آپ اس وقت اسلام لائے جب آپ کی عمر شریف 10 سال، یا بعض روایتوں میں آتا ہے 8، یا بعض میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 9 سال تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت 2 شنبہ یعنی اتوار کے دن حضور نے اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. تو بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور سرکار نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ علی تم نے کل آنا ہے، یہ امانتیں ہیں، یہ ودیعتیں ہیں، اہل مکہ کی ہیں، اور آپ نے یہ امانتیں یہ سب جو ہے انہیں دے کر آپ نے بھی ہجرت کرنی ہے۔ اور سرکار نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلایا، اور یہ فضیلت یہ سعادت بھی مولا علی کے حصے میں آئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن سے ہی حضور کی تربیت میں، حضور کی پرورش میں رہے، اس لیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جناب ابو طالب، ان کے ہاں آپ اکیلے ہی گھر کے کفیل تھے، اور آپ کے گھر کے جملہ اخراجات کثیر تھے، تو حضور نے فرمایا اپنے چچا ابو طالب سے کہ علی کو مجھے دے دو، میں ہی ان کی تربیت اور میں ان کی پرورش کروں گا۔ تو بچپن سے ہی حضور کے گھر میں پلے پڑے، اور بچپن سے ہی سرکار کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، غزوات میں۔ اور اس لیے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اس لیے کہ علی کو بچپن سے ہی میرے مصطفیٰ نے پڑھایا تھا، علی کو بچپن سے ہی میرے مصطفیٰ نے پڑھایا تھا، تو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بہادری میں کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دفعہ جنگ کے موقع پہ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبد ود جو ہے یہ بہت بڑا پہلوان تھا، اور یہ بہت بڑا غنڈہ تھا، اور اس نے ایک دفعہ یہ بکواس کی کہ جب جنگ لگ گئی تو اپنی صف میں سے باہر نکل کے عمر بن عبد ود کہتا ہے کہ آج تم میں سے کون ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے۔ وہ دشمن خدا سمجھتا تھا کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے راہ حق میں شہادت پائی یقیناً وہ جنت میں گیا، تو اس نے جو ہے وہ تنزن کہا تھا، عمر بن عبد ود غنڈے نے تنزن کہا تھا کہ کون ہے جو آج تم میں سے جنت میں جانا چاہتے میرے مقابلے میں آئے۔ تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ عمر بن عبد ود کے جو ہے مقابلے میں گئے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے حضور نے مولا علی کو بھیجنے سے پہلے حضور نے مولا علی کے سر انور پر حضور نے دستار بندی فرمائی۔ بولے سبحان اللہ۔ ہاں، حضور نے آپ کے سر پہ دستار باندھی، اور پھر حضور نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ تو جب عمر بن عبد ود کے سامنے مولا علی آئے تو عمر بن عبد ود سمجھتا تھا شاید میرے ٹکر کا تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ جب مولا کائنات آئے تو عمر بن عبد ود کہتا ہے کہ دیکھو علی، میری آپ کے والد جناب ابو طالب سے دوستی تھی، تو میں اس دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ موقع دیتا ہوں، آپ واپس چلے جاؤ۔ میں آپ سے نہیں لڑنا چاہتا، آپ کے والد اور میرے بڑے اچھے معاملات، اچھے مراسم، اچھے تعلقات تھے، تو آپ واپس چلے جائیں، تو میں آپ کو نہیں مارنا چاہتا۔ تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ تو نہیں مارنا چاہتا، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، میں تجھے مارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ تو میرے مصطفیٰ کے مقابلے میں آیا ہے۔ یہ رشتہ داریاں، یہ تعلقات دور گئے، جب ہم سرکار کے ہو گئے پھر سب کچھ سرکار کے انعام پر قربان ہو گیا ہے۔ ہاں، تو یہ نہ کہے کہ میرے جو ہے تمہارے ابا کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، اور میں کہ نہیں میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تو عمر بن عبد ود کہتا ہے تو پھر آ جاؤ۔ تو جناب مولا علی نے 3 باتیں پیش کی۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے یا تو کلمہ پڑھ کے حضور کے غلام بن جاؤ، دوسری شرط یہ ہے یہاں سے بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، اور تمہیں جزیہ، تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ پھر آؤ میدان میں، دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ عمر بن عبد ود جو ہے، اللہ اکبر،
وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان میں کود پڑا. صحابہ کرام کہتے ہیں تلواروں کی ایسی آوازیں آئی کہ ہم نے پھر ایسی آوازیں کبھی نہیں سنی. عمر بن عبد بھی بڑا تگڑا پہلوان تھا، تیر چلانے کی اس کو بڑی مہارت تھی، بلکہ تلوار چلانے کی بڑی اس کو مہارت تھی. تو فرماتے ہیں کہ وہ اتنی دھول اٹھی نہ ہمیں عمر بن عبد ود نظر آیا نہ مولا علی نظر آئے. اور فرماتے پھر کچھ دیر کے بعد وہ تلواروں کی آوازیں رک گئی اور دھواں ہی دھواں تھا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے کلیجے منہ کو آ گئے اور ہمیں یہ تشویش لاحق ہو گئی کہ کہیں مولا علی کو اس کم بخت نے نقصان تو نہیں دیا، کہیں مولا علی کو اس نے کہیں نقصان تو نہیں دے دیا. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سہم گئے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کہیں مولا علی کو اس بدماش نے، کہیں ہنڈے نے تکلیف تو نہیں دی. فرماتے جب آواز تھمی نا اور پھر ہر طرف دھول ہی دھول تھی، تو پھر ہم نے اس دھول میں سے ایک آواز بلند ہوتے ہوئے سنی. وہ آواز کیا تھی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا. فرمایا کہ جب علی نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور صحابہ نے ایسا وج کے نعرہ لگایا، فلک شگاف نعرے تھے، پتہ چل گیا آج علی نے عمر بن عبد ود کا کام تمام کر دیا ہے. اور پھر ہاتھ میں شاہانہ انداز سے تلوار لے کے لہراتے وہ حضور کی بارگاہ میں آئے. مولا علی کہتے سرکار کا چہرہ تو ویسا ہی نور علی نور تھا. سرکار جب مسکرایا کرتے تھے حضور کے دندان مبارک سے نکلنے والی نور کی کرنیں دیواروں پہ پڑتی، دیواریں بھی روشن ہو جاتی تھی. مطلب اس دن جب میں نے سرکار کا چہرہ دیکھا نا کہ میں شاہانہ انداز میں تلوار لیے آ رہا ہوں، حضور کا چہرہ اتنا کھل اٹھا. فرماتے اس دن سے میں نے زیادہ کبھی سرکار کے چہرے پہ نہ مسکراہٹ دیکھی ہے، نہ میں نے حضور کا چہرہ اتنا چمکتا دمکتا دیکھا ہے. اور پھر آپ تلوار لے کے آ رہے ہیں اور پھر آپ اپنے اشعار میں کیا کریں؟ دیکھو اس بے وقوف کو، کم بخت کو، اپنے پتھروں کے معبود کی حفاظت کرنے چلا تھا. اس کو پتہ نہیں ہے میں نے رب محمد سے وفا کا ذمہ جو لیا ہوا ہے، میں نے رب محمد سے وفا جو کرنی ہے، یہ پتھروں کی معبودوں کی عبادت کرنے کے لیے نکلنا تھا. بے وقوف کم بخت. آپ نے اس کو بے وقوف کہا اس لیے کہ جو رب کا نہیں ہے، اس کے حبیب کا نہیں، وہ بے وقوف ہی ہے. اللہ اکبر. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ جنگ احد کے اندر آپ کے جسم اقدس پر صحابہ کرام کہتے ہیں جناب سعید بن مسیب جنگ احد میں مولا علی کے جسم پر 16 زخم تھے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے احد کے میدان میں. تو جناب سعید بن مسیب کہتے ہیں مولا علی کے جسم اقدس پر جو ہے وہ 16 زخم تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور خیبر کا وہ واقعہ، اللہ جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ جامع مسجد کوفہ میں بیٹھے تھے اور آپ سوکھی روٹیاں کھا رہے تھے. آپ کیا کھا رہے تھے؟ بولے سوکھی روٹیاں. ایک شخص آیا اور آ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ علی کدھر ہے؟ مولا علی سے آ کے پوچھتا ہے بتاؤ علی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ہی علی کہا جاتا ہے، مجھے ہی علی کہتے ہیں. کہا نہیں آپ تو علی نہیں ہو سکتے، آپ علی تو نہیں ہو سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ تو سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ جو مرغ و مسلم کھاتا ہوگا، جو بڑے بڑی جو ہے وہ غذائیں کھاتا ہوگا، وہی تو علی ہوگا. جبھی تو اس نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینکا ہوگا. جو سوکھی روٹیاں کھا رہا ہو وہ بلا خیبر کا دروازہ کیا اکھاڑے گا؟ پر میں سن خدا کے بندے، یہ جو ہم کھا رہے ہیں یہ ہماری جسمانی طاقت ہے، وہ جو میں نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے دروازہ پھینکا تھا وہ ہماری روحانی طاقت تھی، وہ ہماری روحانی طاقت تھی. اللہ اکبر. خیبر کے موقع پہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا، اللہ اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہوگا. جناب عمر کہتے ہیں کبھی میرے دل میں یہ شوق، کبھی تمنا پیدا نہیں ہوئی کہ اللہ کے نبی مجھے کسی جماعت کا سپہ سالار امیر بنائے. فرماتے اس دن میرے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوا سرکار مجھے یہ جھنڈا عطا فرما دے. ہر ایک صحابی اس تمنا میں تھا، اس امید میں تھا، اس عرض میں ہو سکتا سرکار مجھے جھنڈا دے، مجھے جھنڈا دے. علی کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی تھی، اس لیے کہ علی کی آنکھوں میں آشوب چشم تھا، علی کی آنکھیں جو ہے وہ برس رہی تھی، آپ کی طبیعت ناساز تھی.
اللہ اکبر. جب صبح ہوئی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کدھر ہیں؟ کہا سرکار ان کی طبیعت تو ناساد ہے، ان کی آنکھوں میں آشوب چشم ہو گیا ہے، وہ آرام کریں. فرمایا بلا کے لاؤ. مولا علی کو بلایا گیا. میرے مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن، حضور نے اپنی تھوک مبارک حضور نے لی اور علی کی آنکھوں میں لگائی اور سرکار نے جھنڈا دیا. فرمایا علی کل اللہ رب العزت تمہارے ہاتھ سے ہی اس مارکے کو فتح عطا فرمائے گا. جب مولا علی نے ایک ہاتھ سے دروازہ اکھاڑ کے پھینکا، صحابہ کرام کہتے ہیں پھر 80 صحابہ گئے اس کو اٹھانے کے لیے، نہیں اٹھا سکے. 80 صحابہ بھی اس کو نہیں اٹھا سکے. یہ ہے میرے مولا علی کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی پاور. غزوہ بنو نذیر کے موقع پہ ایک شخص نے حضور کے خیمے کی طرف تیر مارا اور تیر جو ہے سرکار کے خیموں کو جا کے لگا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سرکار کا خیمہ اکھیڑا، اکھیڑنے کے بعد پیچھے لے گئے. فرماتے ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، ہم نے کہا بندہ نواز ہمیں علی نظر نہیں آ رہے، ہمیں علی نظر نہیں آ رہے. حضور نے فرمایا وہ تمہارے ہی کام سے گئے ہوئے ہیں. بولے سبحان اللہ. وہ تمہارے ہی کام سے گئے ہوئے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے؟ دوسرا دن ہے جناب علی نظر نہیں آ رہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تھی، علی مرتضیٰ کسی کا سر کاٹ کے ہاتھ میں لا رہے ہیں اور سر کو ہلا رہے ہیں، لا کے حضور کے قدم میں پھینک دیا. کہا سرکار یہ وہ بندہ ہے جس نے کل آپ کے خیمے کو تیر مارا تھا، جس نے کل آپ کے خیمے کو تیر مارا تھا. صاحبو جو میرے مصطفیٰ کے خیمے کو تیر مارے علی اس کی گردن اڑا دے. پھر ایمان سے بتاؤ حضور کی عزت اور ناموس پہ حملے ہوں، حضور کے غلام بیٹھے رہیں تو پھر مر جانے کا مقام نہیں ہے کہ حضور اس کی یہ ہمت. اور مولا علی فرماتے حضور 10 بندے تھے، میں ان کے پیچھے گیا اور باقی تو بھاگے. میں نے اس خبیث کو پکڑا جس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر مارا تھا، وہ تو نکل گئے، میں اس کا سر قلم کر کے لے کے آیا گیا. اس نے آپ کے خیمے کی طرف تیر مارا کیسے ہے کہ دو حضور کے خیمے کی طرف تیر بھرے صحابہ سے وہ برداشت نہیں ہوتا اور کوئی میرے مصطفیٰ کو تکلیف دے کے صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے. اللہ اکبر. درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی جو کنیت ابو تراب تھی اور یہ کنیت آپ کو بہت پسند تھی. ابو تراب کا معنی ہے مٹی والا. لفظ ابو کا ایک معنی ہوتا ہے والد، مگر اس کا ایک معنی ہے والا. ابو تراب مٹی والا. ٹھیک ہے جی. تو جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بی بی فاطمہ الزہرا سے کچھ ناراض ہو گئے. ناراض ہونے کے بعد مسجد نبی میں آ کے سو گئے اور آپ کی پیٹھ مبارک پہ کپڑا نہیں تھا اور آپ کی پیٹھ مبارک پہ مٹی تھی. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا آئے اور علی مرتضیٰ کے پاس بیٹھ گئے اور سرکار علی مرتضیٰ کی پیٹھ سے مٹی کو صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ابو تراب اٹھو، کیوں آ کے یہاں سوئے ہوئے ہو؟ ابو تراب مٹی والے اٹھو، ابو تراب اٹھو. جناب مولا کائنات کہتے ہیں کوئی مجھے اسد اللہ کہے، کوئی مجھے حیدر کرار کہے، سبحان اللہ. اگر کوئی مجھے ابو تراب کہتا ہے تو یہ بات مجھے بہت بڑی پسند ہے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے مجھے ابو تراب کہا ہے. اللہ اکبر. جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا، جناب حضرت بریدہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میرے مدنی آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور ان کا نام بھی تو بتلا دیجئے، ہم بھی تو ان سے محبت کریں. فرمایا کہ ان میں سے ایک علی ہے، ایک ابو ذر ہے اور ایک مقداد ہے اور ایک سلمان فارسی ہے. تو فرمایا ان 4 میں سے ایک علی ہے جن کے متعلق رب نے مجھے کہا ہے اے نبی آپ علی سے محبت کیا کریں، مقداد سے محبت کیا کریں، ابو ذر سے محبت کیا کریں، سلمان فارسی سے محبت کیا کریں. اللہ اکبر. جب صحابہ کرام مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو صحابہ کرام کے درمیان حضور نے رشتہ مواخات کو قائم کیا. فرمایا کہ یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، یہ مہاجر فلاں انصاری کا بھائی، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا. جناب مولا کائنات روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے. بندہ نواز سب کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا، میرا آپ نے کسی کو بھائی بنایا ہی نہیں ہے. میرا آپ نے کسی کو بھائی بولے بنایا ہی نہیں ہے. تو حضور میرا بھی کوئی بھائی ہے؟ فرمایا ہاں ہے نا. فرمایا اے علی میں تیرا دنیا میں بھی بھائی ہوں اور آخرت کی بھی بھائی ہوں. ہاں میں تیرا دنیا میں بھی بھائی ہوں اور آخرت میں بھی بھائی ہوں. اللہ اکبر.
جناب صحیح مسلم کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم مومن اور منافق کے درمیان پہچان کس طرح کرتے تھے؟ کسی بھی شخص کے سامنے علی کا ذکر کرو، اس کے چہرے کے اندر بگاڑ آ جائے، اس کے چہرے پہ اتار چڑھاؤ آ جائے، چہرہ مرجھا جائے، چہرے پہ تاریکی آ جائے، سمجھ جاؤ یہ منافق ہے۔ اور علی کا نام سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھے، سمجھ جاؤ یہی مومن ہے۔ علی کا نام سن کے جن کے چہروں پہ بگاڑ آ جائے وہ منافق ہے، اور علی کا نام سن کے جن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، جن کے چہرے کھل اٹھے، سمجھو کہ وہ مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ احادیث طیبہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ میں سب سے زیادہ سرکار کے احادیث لینے والی ذات مولا علی کی ہے، اور مولا علی سے پوچھا گیا حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے زیادہ احادیث طیبہ آپ کے پاس ہیں۔ تو مولا علی فرماتے ہیں یارو بات یہ ہے کہ سرکار مجھے بلا کے خود احادیث سنایا کرتے تھے، اور میں پوچھتا رہتا، سرکار بتاتے رہتے، اگر میں خاموش ہو جاتا سرکار پھر بھی بتاتے رہتے، میں خاموش ہو جاتا سرکار پھر بھی بتاتے رہتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار عمر کی حیات میں، عمر کی زندگی میں ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو، ایسا کوئی مسئلہ نہیں آنا چاہیے جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو۔ اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے مشیر بھی مولا علی تھے، عمر فاروق کے مشیر بھی مولا علی تھے، عثمان غنی کے مشیر بھی مولا علی تھے۔ اور کسی بدبخت نے مولا علی سے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ ابو بکر کا زمانہ آیا اسلام پھیلتا گیا، عمر کا زمانہ آیا اسلام پھیلتا گیا، عثمان کا زمانہ آیا اسلام کی فتوحات میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا، آپ کا زمانہ آیا ہے فتنے ہی فتنے ہیں، اسلام کی سرحدوں میں اضافہ ہونا بند ہو گیا ہے۔ سنو میرے مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا سن کم بخت، صدیق کی زمانے میں فتوحات کا سلسلہ بڑھتا رہا، فتنے نہیں تھے، اس لیے کہ صدیق کو مشورہ دینے والا علی تھا۔ عمر کے زمانے میں آدھی دنیا پہ اسلام پھیل گیا، عمر کو مشورے دینے والا علی تھا۔ عثمان کے دور میں فتوحات کا سلسلہ بڑھتا گیا، عثمان کو مشورہ دینے والا میں تھا۔ جب میرا زمانہ آیا تو میرے زمانے میں تم جیسے کم بخت لوگ ہیں، میرے زمانے میں تم جیسے جو ہے وہ کم بخت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صدیق کی خلافت ہو یا عمر کی خلافت ہو، عثمان کی خلافت ہو، ان تینوں صحابہ کرام کی خلافت میں بہت بڑا کردار مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے علی سے زیادہ سنت کو جاننے والا کوئی نہیں دیکھا، سنت کا سب سے زیادہ جاننے والا فرماتے ہیں علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں مختلف لوگ مختلف درختوں کی شاخ ہیں، اور علی ایک ہی درخت کی شاخ ہے، علی ایک ہی درخت کی شاخ ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ اکبر، قرآن پاک میں جو کچھ بھی ہے جناب علی کی شان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی ہے نا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا کہ یہاں پر خطاب اللہ کا مولا علی سے ہے۔ فرمایا کہ جہاں پر یا ایھا الذین آمنوا ہو، سمجھ جاؤ وہاں پر اہل ایمان کے جو امیر ہیں وہ مولا علی ہے، اللہ نے ان سے کلام کیا ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیات بینات مولا علی کے حق میں نازل ہوئی۔ میرے مصطفیٰ کے سب سے زیادہ فرامین فرمودات مولا علی کے حق میں نازل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے مدنی آقا نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور جب ہی جناب عمر فاروق مولا علی کے چہرے کو تکا کرتے تھے اور فرمایا اے علی کیوں، فرمایا ابو عمر کیوں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا کہ اے علی میں نے مدنی آقا سے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کے سپاروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، مسجد نبوی کے میناروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور علی کے رخساروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عمر فاروق فرمایا کرتے تھے اگر یہ دو خصوصیات مجھے مل جاتی نا تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بڑا اعزاز نہ ہوتا۔ فرماتے جو علی کو ملی ہے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے مدنی آقا نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا کا نکاح
علی المرتضیٰ سے کیا ہے، اور فرمایا کہ دوسری فضیلت حضور نے علی مرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا کے لیے مسجد نبی کو حلال کر دیا تھا، اور تیسری خواہش فرمایا کہ اللہ نے جنگ خیبر میں جھنڈا جو ہے وہ مولا علی کو عطا کیا ہے، فرمایا کہ یہ وہ تین بڑی سعادتیں ہیں، اگر عمر کو مل جاتی تو عمر سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر عمر کے لیے کوئی بڑی سعادت کی زیادہ بات نہ ہوتی۔ اللہ اکبر۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس نے علی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کے لیے فرمایا تھا، علی تمہاری مثال جناب عیسیٰ کی طرح ہے، تمہاری مثال جناب عیسیٰ کی طرح ہے۔ عیسیٰ سے چند لوگوں نے بغض رکھا، اہل یہود نے ان کی ماں پر تہمتیں لگائیں، اہل نصارہ نے بھر کے محبت کی، انہیں معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ فرمایا اے علی جو تم سے محبت میں غلو کرے گا وہ بھی برباد ہے، جو تم سے بغض رکھے گا وہ بھی برباد ہے، جو میانہ روی اختیار کرے گا وہی کامیاب ہے۔ جنہوں نے علی سے مخالفت کی وہ خارجی ہوئے، اور جو علی کی محبت میں غالی کرنے لگے وہ رافضی ہوئے، وہ تفضیلی ہوئے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں کہ جن کے متعلق میرے سیدی اعلیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی۔ مولا علی سے بڑی محبت کرتے ہیں، مگر محبت کے اندر اتنا مبالغہ نہیں کرتے کہ جتنا یہ روافض مولا علی کی محبت میں غلو کرتے ہیں۔ ان روافض کے ہاں تو معاذ اللہ مولا علی کی شان میں حدیثیں گڑی جاتی ہیں، اور حدیثیں گڑنا ہی اپنے لیے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثواب سمجھتے ہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم نے مولا علی کو وہی شان دی ہے جو میرے مدنی آقا نے دی ہے، بس۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مدنی آقا نے کیا ارشاد فرمایا، جہاں قرآن ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، جہاں حق ہے وہاں علی ہے، جہاں علی ہے وہیں حق ہے۔ اور جناب مولا علی کے خیرات فرماتے ہیں، آج تو لوگ دیکھتے نا آپ، وہ بھنگیوں جیسی شکل ہوتی ہے، لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، بدبودار جسم ہوتا ہے، اور پاؤں تک جو ہے گھٹنوں تک لٹھے بالوں کی آ رہی ہوتی ہیں، کانوں میں بالیاں ہوتی ہیں، ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں، پاؤں میں کنگن ہوتے ہیں، ایک بلکہ ایک میٹر تک ان کے جسم سے اتنی گندی بدبو کے بھپکے آتے ہیں، بندہ قریب نہیں جاتا، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، کمینے کم بخت موالی ہوتے ہیں، اور پھر ڈی ڈی کر کے علی کے نعرے لگاتے ہیں۔ کم بختو تمہیں شرم نہیں آتی، بھنگ پی کے، بھنگی کے بچوں تم چرس پی کے علی کا نعرہ لگاتے ہو۔ سنو میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام مولا کائنات کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں سنو، اگر ایک شراب کا قطرہ کنویں میں گرے اور پھر اس کنویں سے پانی زمین کو سیراب کیا جائے، اس سے پھر مکئی پیدا ہو، اس مکئی کو بکری کھائے اور پھر بکری دودھ دے، علی اس بکری کا دودھ پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج چرس پی کے شراب پی کے علی علی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ علی کا نام اس منہ سے نکلتا ہوا اچھا لگتا ہے، کون سا منہ؟ جو منہ یا تو امام احمد رضا کا ہو، یا حضرت پیر مہر علی شاہ کا ہو، یا عبداللہ شاہ غازی کا ہو، یا عبداللہ شاہ اصحابی کا ہو، یا بابا خادم حسین رضوی کا ہو۔ ہاں، چرسی کو کیا حق پہنچتا ہے علی کا نام لے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا کہ اگر شراب کا قطرہ کنویں میں گرے اور کنویں سے زمین کو سیراب کیا جائے، اس سے کھیتی سرسبز و شاداب ہو، اس کو پھر بکری کھائے، بکری پھر دودھ دے، علی تو اس دودھ کو پینا بھی گوارا نہیں کرتا، علی تو اس دودھ کو پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صاحبو، جناب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو وراء الورا ہے، وقت کے اندر جو ہے وہ اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جناب ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں کم و بیش 300 آیاتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، 300 آیاتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جناب ابن عباس فرماتے ہیں مولا علی کے اندر 18 ایسی صفات ہیں جو کسی صحابی کے اندر نہیں ہیں، ایسی صفات ہیں جو کسی صحابی کے اندر نہیں ہے۔ صاحبو، ساری صفات سبحان اللہ، مگر یاد رکھیے گا جب بات افضلیت کی ہو، جب بات خلیفہ بلا فصل کی ہو، پھر یاد رکھنا ہمارا یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب امیر المؤمنین ابی بکر صدیق۔
افضل مقام مولا جناب صدیق اکبر کا ہے. لوگ بھونکتے ہیں خدا کے بندے. جناب مولا علیہ کائنات خود فرماتے ہیں لوگوں سنو میں اس وقت مسجد نبوی میں تھا, سرکار کے پاس تھا, مدینے میں تھا جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر کو حکم دو وہ نماز پڑھائے. مولا کائنات فرماتے ہیں میں موجود تھا, حضور نے میری موجودگی میں کہا صدیق کو حکم دو وہ نماز پڑھائے. فرمایا لوگوں صدیق جو ہے ہمارے دین کے بھی رہبر اور رہنما میرے مدنی آقا نے بنا دیا. اور حضور کی بات خلافت میں آپ جلوہ افروز ہوئے, وہ خواہ دینی معاملات ہو یا پھر سیاسی معاملات ہو, ہمارے امام صدیق اکبر کی ذات ہے. بات ختم ہو گئی, مولا کے ناطے بات ختم کر دی. آج کا کوئی کم بخت خبیث جو ہے وہ رذیل انسان صدیق کی شان میں بھونکے تو پھر سمجھ جاؤ یہ کوئی حلالی نہیں, یہ کوئی حرامی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ صدیق کی صداقت کو وہی مانے گا جس کا نطفہ حلال کا ہوگا. جس کا نطفہ حلال کا ہوگا وہی صدیق کی صداقت کو مانے گا, وہی عمر کی عدالت کو مانے گا, وہی عثمان کی سخاوت کو مانے گا, وہی عائشہ کی حیا کو مانے گا, وہی حفصہ کے اعلیٰ مقام کو مانے گا, اور وہی صحابہ کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جو قرآن میں اللہ نے صحابہ کو مقام دیا ہے, رضی اللہ عنہم مردون کا تاج دیا ہے, یہ وہی مانے گا جس کا نطفہ حلال کا ہوگا. اور جو صحابہ کو بھونکے گا, صحابہ کو نہیں مانے گا, پھر میرے مدنی آقا کا فرمان ہے جہنم کے کتوں میں سے وہ کتا ہے جو میرے اصحاب کو بھونکتا ہے, جو میرے اصحاب کو بھونکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے بھائیوں چند ایک منٹ رہ گئے ہیں, فتح مکہ کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما لیں, توجہ رکھیے گا. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور اہل مکہ نے مسلمانوں کے لیے وہاں پر بھی مصیبتیں, وہاں پر بھی اذیتیں, وہاں پر بھی تکلیف کی. جب صحابہ کرام مدینے آ گئے اہل مکہ سے نہ رہا گیا اور یہاں بھی آ کے صحابہ کرام کو تکلیف دیا کرتے تھے, اذیتیں دیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. 6 ہجری میں صحابہ کرام نے یہ پروگرام بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور ہم چاہتے ہیں, خانہ کعبہ سے بچھڑے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا ہے, 6 سال ہو گئے کم و بیش. حضور اب تو آنکھیں بھی ترس گئی ہیں کعبہ کو دیکھنے کے لیے. حضور چلتے ہیں ہم جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں, ہم جاتے ہیں عمرہ کر کے آتے ہیں. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا نے اپنے ساتھ 1400 صحابہ کرام کو لیا. حضور جو ہے بغیر کسی جنگ کے ساز و سامان کے, حضور لڑنے کے ارادے سے نہیں, حضور کا ارادہ تھا فقط جائیں گے عمرہ کریں گے اور واپس آ جائیں گے. اللہ اکبر. جب سرکار صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے نا تو وہاں سے اہل مکہ کے ایلچی آ گئے اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے, ہم آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے. اور پھر وہیں بیٹھ کے یہ معاہدہ ہوا. اور حضور نے فرمایا ہمارا ارادہ فقط عمرے کا ہے, ہمارا کوئی ارادہ لڑنے کا تو نہیں ہے. تو پھر یہاں پر وہ ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ یہ ہوا کہ 10 سال تک آپ جو ہے وہ نہ تو ہم سے جنگ کریں گے, نہ ہی آپ اگلے سال آئیں گے. اس سال جو ہے بالکل جو ہے وہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے. 10 سال تک یہ معاہدہ ہے, نہ آپ ہمارے ساتھ لڑیں گے نہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے. اور جو قبیلہ آپ کا ساتھ دینا چاہے گا نہ ہم ان سے لڑیں گے اور نہ ہی آپ ان سے لڑیں گے. یہ معاہدہ طے ہو گیا. معاہدے کی شرائط اتنی سخت تھی جو سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی, سراسر مسلمانوں کے خلاف تھی. مگر وہ حکمت تو میرا رب جانتا ہے یا میرے رب کے حبیب جانتے ہیں. معاہدہ طے ہو گیا, سرکار مجھ واپس آ گئے. تو اہل عرب کے 2 بہت بڑے قبیلے تھے اور ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور ایک قبیلے نے اہل مکہ کا ساتھ دیا. تو جس قبیلے نے اہل مکہ کا ساتھ دیا اس قبیلے کی ایک شاخ تھی, اس نے مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلہ تھا ان کے ساتھ لڑائی کی. لڑائی جب کی تو ان کے چند لوگ مارے گئے. تو حضور نے فرمایا کہ اہل مکہ کو خط لکھا کہ معاہدہ کی خلاف ورزی تمہاری طرف سے ہوئی ہے. یہ 3 شرطیں ہیں. یا تو بنو خزاعہ جن کے لوگوں کو تمہارے قبیلے کے لوگوں نے مارا ہے, یا تو ان کے خون بہاؤ دیا جائے یعنی فدیہ دیا جائے, نمبر 1. نمبر 2, یا پھر تم ان سے برات کا اعلان کر دو, ہم جانے پھر یہ جانے, ہم ان سے لڑیں گے. انہیں مسلمانوں کو نہیں, مسلمانوں کے ساتھ جس قبیلے نے ساتھ دیا تھا بنو خزاعہ نے, بنو خزاعہ کو بنو بکر کی ایک شاخ تھی بنو نفاسہ, اس نے مارا تھا. اور تیسری شرط یہ تھی یا پھر آج کے بعد معاہدہ ختم. اہل مکہ نے کہا ٹھیک ہے معاہدہ ختم, معاہدہ ختم. 8 ہجری کو 2 سال کے بعد
میرے مدنی آقا نے صحابہ کرام کو حکم دیا، فرمایا کہ لشکر تیار کرو، اور حضور نے مدینے کی سرحدوں پہ محافظین کھڑے کر دیے، فرمایا کہ اہل مکہ کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو ہم آ رہے ہیں، کوئی بندہ مدینے میں آ رہا ہے اس کی تحقیق کرو، اور جو مدینے سے جا رہا ہے اس کی بھی تحقیق کرو۔ بالکل حضور نے سیکورٹی سخت کر دی، کوئی نہ مدینے سے باہر جائے گا نہ آئے گا، اگر آئے گا تو پوری تحقیق کہاں سے آ رہا ہے، کہیں جا کے مخبری تو نہیں کر رہا کہ مدینے کے مسلمان مکے پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضور نے بالکل سختی کر دی، اور حضور نے مولا کائنات سے فرمایا اے علی، ایک عورت وہ فلاں مقام پر تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، جا کے اس کو پکڑو۔ اور وہ عورت مکے والوں کو بتانے جا رہی تھی کہ مسلمانوں نے پیچھے قافلہ تیار حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب مولا فرماتے ہیں کہ میں، جناب زبیر اور حضرت مقداد، ہم تین بندے گھوڑے پہ بیٹھے اور دوڑ لگائی، ایک جگہ پہ جا کے اس عورت کو ہم نے پکڑ لیا، بٹھایا اور کہا او مئی، جو تیرے پاس خط ہے وہ واپس کر۔ وہ عورت کہتی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہیں، خط تو تیرے پاس ہے، وہ تو نکال۔ کہا نہیں میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ جناب مولا کرام فرماتے ہیں میرے محمد عربی آقا کریم فرمایا تیرے پاس خط ہے تو ہے، بس تو نکال۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آج لوگ بات کرتے ہیں جناب تھوڑی سی نرم بات کرو، تھوڑی سی جو ہے تھوڑا سا، جناب مولا فرماتے ہیں نہیں یہ عورت، اس کو ہاتھ نہیں لگانا، اس کو حضور کے پاس لے جاؤ، مدینے کی عورتیں آئیں گی وہ اس کی تلاشی لیں گی، پھر خط نکلے گا۔ اگر مگر سے بات نہیں ہے، مولا نے کائنات کیا فرمایا؟ فرمایا او میں خط نکال، ورنہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کٹ کے تیرے پیٹ سے بھی خط نکالوں گا، خط نکال۔ جب دیکھا مولا علی جلال میں آ گئے، اب یہاں پر نہیں حضرت آپ مولا علی، وہ عورت ہے، عورت کی عزت ہوتی ہے، اس کو ذرا لے کے جائیں مدینے میں، جائیں مدینے کی عورتیں آئیں گی وہی اس کی تلاشی لیں گی، وہ خط نکالیں گی۔ جب بات حضور کی عزت و ناموس کی ہو تو پھر دیکھا نہیں جاتا عورت ہے یا مرد ہے۔ میرے مصطفیٰ کے نبی صحابی نے اس عورت کو جا کے گھر میں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچے کو الگ کیا، اس کی گردن وہیں پہ مار دی۔ تو انہوں نے میرے مصطفیٰ کی شان میں توہین کی ہے، دودھ پیتا بچہ الگ کیا گیا اور پھر اس کی گردن مار دی گئی۔ تیری ہمت کیا ہوئی، تو نے میرے مصطفیٰ کو برا بھلا کہا؟ یہاں پر عقل کے گھوڑے جو ہے نا، جو مغرب کی تہذیب نے ہمیں پڑھائے جناب، کتوں کے جو ہے وہ حقوق ہیں، جنگلی کتوں کو نہ مارا جائے، یہ جو پرندے ہیں یہ پرندے بڑے نایاب ہیں، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، ان پرندوں کو نہ مارا جائے، ان مچھلیوں کو نہ، یہ ہے نا حقوق تنظیمیں بنی ہوئی ہے نا ہر ایک چیز کی۔ اگر حقوق نہیں ہے تو مسلمانوں کی نہیں ہے۔ ہاں تو کیا فرمایا؟ فرمایا نکال خط، ورنہ تیرا پیٹ کاٹ کے خط نکالوں گا۔ اب اس عورت نے کیا کیا؟ اپنے بالوں کے جوڑوں میں سے خط نکالا، خط نکال کے میرے مولا کائنات کو دیا، آپ لے کے مدینے آ گئے۔ 10,000 کا لشکر میرے مصطفیٰ لے کے جب گئے نا مکہ المکرمہ، اہل مکہ ہکے بکے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اور حضور کی شان سے گئے، اللہ اکبر۔ حضور کا انداز بڑا فاتحانہ تو تھا مگر عاجزانہ بھی تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب سرکار فتح مکہ کے لیے گئے، حضور کی اونٹنی پہ پیچھے جو بچہ بیٹھا ہوا تھا وہ حسن و حسین نہیں تھے، وہ کسی انصاری یا مہاجر صحابی کے بچے نہیں تھے۔ حضور نے اس موقع پر بھی اللہ نے بڑی فتح دی تھی، میرے مدنی آقا نے جسے اپنے پیچھے بٹھایا تھا وہ غلام کا ہی بیٹا تھا۔ اونٹ کا کجاوا ہوتا ہے نا، آگے لکڑی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کا انداز اتنا عاجزانہ تھا کہ سرکار کی پیشانی مبارک اس لکڑی سے ٹکرا رہی تھی، اتنی عاجزی، حضور اتنا سر جھکا کے جا رہے تھے، مالک تیرا ہی کرم ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، آج اللہ کی فتح آ گئی ہے۔ 10,000 کا جب لشکر گیا، سارے اہل مکہ ہکے بکے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا لوگوں جس نے ہتھیار ڈال دی اس کے لیے بھی امان ہے، توجہ رکھیے گا، جس نے ہتھیار ڈال دی اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو حرم میں داخل ہو گیا اس کے لیے بھی امان ہے، جس نے دروازے بند کر دیے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جس نے لڑنا ہے وہ آ جائے۔ اس دن اللہ نے حدود حرم کو حضور کے لیے حلال کر دیا تھا چند گھڑیوں کے لیے۔ اب کون آتا؟ سارے چھپ گئے، دروازے بند۔ اب میرے مصطفیٰ خانہ کعبہ میں گئے اور حضور نے علی کو کندھے پہ اٹھایا، فرمایا علی خانہ کعبہ کو بتوں سے صاف کرو۔ 360 کے بت جو ہے خانہ کعبہ میں تھے، علی نے سارے بتوں کو توڑا۔ دیکھیں یہاں پر ایک بات کرنے لگا ہوں، جب سرکار غار پر چڑھے نا تو صدیق نے میرے مصطفیٰ کو اٹھایا،
صدیق نے میرے مصطفیٰ کو اٹھایا. جب یہاں بات آئی جناب مولا کے نام حضور آپ میرے کندھے پہ چڑھے, فرمایا نہیں علی تم میرے کندھے پہ چڑھو. علی کو حضور نے اپنے کندھوں پہ چڑھایا, سرکار خود صدیق کے کندھے پہ سوار ہوئے. پتا چلا اگر نبوت کا کوئی بار اٹھا سکتا ہے وہ صدیق ہی اٹھا سکتا ہے, وہ صدیق ہی اٹھا سکتا ہے. مولا کے ناتھ حضور کے کندھے پہ سوار ہے, خانہ کعبہ کے سارے بتوں کو توڑ دیا, سب بالکل صفایا کر دیا. حضور نے فرمایا علی کوئی بچا تو نہیں؟ حضور کوئی بھی نہیں بچا. جناب مولا کے ناتھ کیا فرماتے ہیں, حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا آسمان کو ہاتھ نہ لگا لوں. حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ذرا آسمان کو ہاتھ نہ لگا لوں. علی کہاں تک پہنچے تھے؟ وہ کہا خدا کے بندے بیٹھا تو سرکار کے کندھوں پہ تھا, ایسا لگ رہا تھا جیسے میں آسمانوں کے ساتھ چھو رہا ہوں. اللہ اکبر. آج کوئی نہیں آیا, سرکار باہر تشریف لائے. میرے مصطفیٰ نے خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھی شکرانے کے, اور سرکار باہر تشریف لائے. حضور نے اہل مکہ سے پوچھا, فرمایا بتاؤ آج تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ بتاؤ کیا توقع رکھتے ہو؟ جس نبی کو تم نے ستایا ہے, جس نبی کے راستوں میں تم نے کانٹے بچھائے ہیں, جس نبی کے اوپر تم نے اونٹوں کی اوجڑی لا کے رکھی ہے, حالت سجدہ میں اس نبی کے گلے میں تم نے کپڑا باندھ کے اس کو جو ہے نا وہ مروڑا ہے, صحابہ کو اذیتیں دی, بتاؤ آج تم کیا توقع رکھتے ہو؟ آج میں تمہارے ساتھ کرنے کیا لگا ہوں؟ سب نے کیا کہا؟ فرمایا آپ کریم ہیں اور کریم کے بیٹے ہیں, ہم آپ سے صرف کرم نوازی کی توقع رکھ سکتے ہیں. کیا فرمایا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم, فرمایا کہ جاؤ آج میں تم سب کو میں نے معاف فرما دیا ہے. جب اہل مکہ نے سنا حضور نے معاف فرما دیا, دروازے کھلے, کھڑکیاں کھلی, لوگ جوک در جوک میرے مصطفیٰ کے پاس آئے, حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے گئے اور کلمہ پڑھتے گئے, سرکار کے غلام بنتے گئے. اس دن 2000 لوگوں نے کلمہ پڑھا, 2000 لوگوں نے. اب اللہ اکبر. اب آخری بات, حضور نے فرمایا اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ, اذان دو. یہ اذان کون سی تھی؟ نماز کی؟ نہیں, یہ اذان فتح کا اعلان تھا. یہ اذان کیا تھا بولے؟ ہاں, بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے ہیں. اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار کہتے یار اچھا ہوا میرا باپ مر گیا, وہ بھی کہتا میرا باپ مر گیا. کہا کیوں؟ کہا اگر میرا باپ بلال کو کعبے کی چھت پہ دیکھتا وہ تو ویسے ہی مر جاتا. جب غریبوں کو آپ منبر رسول پہ یوں عزتوں والا دیکھو گے تو منافق تو مریں گے نا. جس بلال کو ستایا جاتا تھا, جس بلال کو مارا جاتا تھا, جس بلال کی مکے میں کوئی حیثیت و وقعت نہیں تھی, آج بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے. سارے سرداران قریش, ابو بکر عمر عثمان والی نیچے کھڑے ہوئے ہیں, بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوا ہے. اہل مکہ کے منافقین نے تو مرنا تھا, بلال اب تم اذان دو. بلال نے اذان دی. سنیے گا, بلال جیسی آواز کسی کی نہیں تھی. وہ جو پڑھتے نا قواری کے اندر بلال نے اذان نہیں دی, صبح نہیں, ایویں مارتے ہیں, بکواس کرتے ہیں پاگلو. جب دین پڑھا نہیں تو نہیں بکواس کیا کرو نا. یہ کتنی بڑی تہمت ہے کہ بلال کی آواز میں تتلاہٹ پن تھا, وہ پھر صبح ہی نہیں ہوئی, سورج نہیں نکلا, عورتیں دودھ پلا پلا کے تھکے. تم نے کہاں پڑھا ہے؟ بلال جیسی سرولی آواز نہ کسی کی تھی, نہ ہے, نہ ہوگی. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دے رہے ہیں. وہ کتنا حسین منظر تھا. اللہ اکبر. جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, مکے کی وادیاں بھی گونج اٹھی, مکے کی وادیوں سے نعرہ تکبیر بلند ہوا, اور مکہ خانہ کعبہ بھی جھوم اٹھا. یارو جس نبی کا انتظار کر رہا تھا آج اس نبی نے اپنی آغوش میں لے ہی لیا ہے. ہاں, آج آ گئے ہیں میرے حقیقی وارث, مجھے آباد کرنے والے آ گئے ہیں. یہاں آخری بات کرنے لگا ہوں. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم, حضور جدھر جدھر جاتے تھے بلال حبشی ادھر ادھر منہ کرتے تھے. وہ بلال کھڑے تو کعبہ کی چھت پہ ہو, اذان قبلے کی طرف منہ کر کے دی جاتی ہے, اپنا رخ کیوں پھیر رہے ہو؟ کہ خدا کے بندے کعبے کا کعبہ جو مصطفیٰ کی ذات ہے, کعبے کا کعبہ جو مصطفیٰ کی ذات ہے, جدھر جدھر میرے مصطفیٰ جا رہے ہیں, بلال ادھر ادھر رخ کر کے اذان دے رہا ہے. حی علی الصلاۃ بھی ادھر کہتا ہے, حضور ادھر ہیں, بلال حی علی الفلاح بھی ادھر کہتا ہے, حضور ادھر ہیں, بلال ادھر بھی منہ کر کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. سنو, آج اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دیا ہے اور کعبہ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا ہے. وما علیہ الا البلاغ.